اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا جو گزشتہ دروس چل رہے ہیں، بیانات چل رہے ہیں، وہ اسلام سے متعلق بات ہو رہی تھی۔ تو اسلام کیا ہے اور اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے، تو یہ ہم نے گزشتہ اپنے ویڈیو میں بیان کیا تھا۔ تو اب چونکہ اسلام کے متعلق بات ہو رہی تھی، تو اسلام کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کون سی ضروری ہیں، تو اس اسلام کے لیے کن کن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اب ایمان جو ہے وہ تقریباً 7 ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ہر ایک مسلمان کو ایمان لانا ضروری اور لازمی ہے۔ تو اب وہ کون سی ہیں، تو اس میں نمبر 1 جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، یعنی آمنت باللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے۔ تو اس اللہ کے اوپر ایمان لانا، اور وہی اللہ تعالیٰ وہ اسی کی عبادت کی جاتی ہے، وہ معبود ہے، اس کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، اور یہ شرکت نہ ذات میں ہے، نہ صفات میں ہے، نہ ہی عبادت میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہے ضروری بات ہے جس کے اوپر ایمان لانا ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے ملائکہ کے اوپر ایمان لانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، جو نوری مخلوق ہیں، ان تمام کے اوپر ایمان لانا یہ بھی ایک ایمان کے لیے ضروری ہے۔ جب تک اس کے اوپر ایمان لائے گا تو پھر اس کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 3 وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث فرمائے، ان تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا یہ بھی ایک مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسولوں پر جو کتابیں نازل کیں، جو صحائف نازل کیں، ان کتابوں اور ان صحیفوں پر ایمان لانا یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اب اس کے ساتھ اگلا جو ہے وہ کیا ہے کہ یوم آخرت کے اوپر ایمان لانا، یعنی انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں رہنے کے بعد اس انسان کو واپس مرنا ہے، یعنی عالم برزخ میں جانا ہے۔ تو اس یوم آخرت پر ایمان لانا یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے کیا ہے کہ اچھی اور بری تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی قدرت کے اوپر ایمان لانا کہ اچھائی اور برائی، اچھی اور بری تقدیر ہے، اس کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس کی قدرت ہے۔ اب اس کے اندر اور بات ہے کہ اب مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کی تقدیر اچھی لکھی گئی ہے، مگر جب وہ اپنے اعمال، اپنے کرتوت اب دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی زندگی کے اندر وہ ایسے اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ اس کی جو اچھی تقدیر ہے وہ بھی برائی میں بدل جاتی ہے۔ تو حقیقی طور پر جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو تقدیر لکھی ہے وہ اچھی لکھی ہے، مگر اگر کوئی شخص اگر کوئی اللہ کو ناراض کرتا ہے تو پھر ان کے اعمال کی وجہ سے اس کی تقدیر جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کے اوپر ایمان لانا، یعنی جب ہم عالم برزخ میں جائیں گے، جب تمام مسلمان جو عالم برزخ میں جائیں گے، پھر اس کے بعد واپس ان کو زندہ کیا جائے گا قیامت والے دن، پھر اللہ تعالیٰ ان سے حساب و کتاب فرمائے گا۔ تو یہاں پر اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں یا غیر مذاہب والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کو جب ختم کرے گا تو پھر وہ ختم نہ کوئی واپس کیسے اٹھ سکتا ہے؟ تو اس کے آسان سا سمپل سا جواب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے ہمیں عدم موجودگی میں پیدا کی، یعنی ہم کچھ نہیں تھے، انسان کچھ نہیں تھا، تو کچھ نہ تھا، اس کے بعد باوجود اللہ نے پیدا کیا، تو پھر ظاہر ہے جب پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ جب اس کو واپس جو ہے اس دنیا فانی میں ختم کر دے گا، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پھر اس کے بعد اس کو اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
تو یہ تھے وہ 7 چیزیں، وہ 7 باتیں کہ جن کے اوپر ایک مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص ان 6-7 باتوں کے اوپر اگر ایمان نہیں لائے گا تو پھر ایسا شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو ان تمام 6-7 باتوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر پھر زبان سے اور یقین یعنی دل میں یقین کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی کڑی کے اگلا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کے سامنے میں پیش آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔